امید ہے کہ آپ سب ایمان و تندرستی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے موضوع پر ہے جس نے پوری دنیا کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ماضی میں صرف ذاتی بیانات یا خفیہ حملوں تک محدود تھی، اب وہ ایک براہ راست جنگ کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ کیا مشرق وسطیٰ ایک اور بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیا یہ تنازع دنیا کو ایک نئی جنگ میں جھونک سکتا ہے؟ چلیے جانتے ہیں۔ 12 جون 2025 کی رات کو اسرائیل کی فوج نے آپریشن رائزنگ لائن کا آغاز کیا۔ ایران کے مختلف مقامات جن میں تہران، فورڈو، خرم آباد، تبریز، ہمدان، پرچین، اصفہان جیسے علاقے شامل ہیں، ان پر حملے کیے۔ حملے کی نوعیت میں وہاں پہ فضائی بمباری کی گئی، ڈرون حملے کیے گئے، راکٹ لانچ کیے گئے، سائبر حملے بھی کیے گئے جو ایران کے دفاعی نظام کو کچھ دیر کے لیے بند کر گئے۔ ان حملوں کے نتیجے میں 78 افراد ہلاک ہوئے جس میں جنرلز اور سائنسدان بھی شامل ہیں اور 329 زخمی ہوئے۔ نیوکلیئر تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ تہران میں 3 رہائشی کمپلیکس مکمل تباہ ہوئے اور 9 ایرانی نیوکلیئر سائنسدان جہاں بحق ہوئے۔ ایران کی گلیوں میں چیخیں، ماؤں کی آہیں، بچوں کا رونا اور آگ میں لپٹی عمارتیں اور دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ ان کو یہ سب نہیں سنائی دیا جس طرح فلسطین کے بچوں کا رونا نہیں سنائی دیا، جس طرح ان کی بھوک نہیں دکھائی دی کسی کو، اسی طرح ایران کا معاملہ بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی لوگ خاموش ہیں۔ ایران نے اگلے ہی دن اعلان کیا، ہم صرف جواب نہیں دیں گے، ہم حساب برابر کریں گے۔ ایرانی جوابی کارروائی میں 150 سے زیادہ بیلسٹک میزائل اور 100 سے زیادہ ڈرون حملے کیے گئے۔ اس میں اسرائیل کے اندر 7 افراد ہلاک ہوئے اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اس میں اسرائیل کے بہت سارے علاقے، رہائشی علاقے تباہ ہوئے۔ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم پر بھی پریشر پڑا۔ اگر عالمی رد عمل کی بات کی جائے تو امریکہ نے اسرائیل کا دفاعی نظام مزید مضبوط کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے صرف تشویش کا اظہار کیا۔ عرب دنیا میں گہری خاموشی چھائی ہوئی ہے، ہمیشہ کی طرح جیسے فلسطین کے معاملے میں چھائی ہوئی تھی۔ صرف ایران، لبنان، حزب اللہ اور شامی مزاحمت متحرک ہیں۔ اس حملے کے بعد مالی، سیاسی اور عالمی اثرات کی بات کی جائے تو مالی طور پر ایران کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ نیوکلیئر پلانٹس کی تباہی سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، بجلی، گیس، دفاعی سسٹمز میں بھی دراڑ آ گئی، تیل کی قیمتوں پر بھی اثر پڑا۔ اسرائیل کی بات کی جائے تو میزائلی حملوں سے ان کی کئی عمارتیں تباہ ہوئیں، سرمایہ کاروں کا انخلا ہوا، فوجی بجٹ میں اچانک اضافہ ہوا۔ اس حملے کے بعد ایرانی عوام میں شدید غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی ہے۔ حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، امریکہ کو دشمن نمبر 1 قرار دیا گیا ہے۔ نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ یہ ابھی آغاز ہے۔ امریکہ کی دوہری پالیسی ہمیشہ کی طرح اسرائیل کا ساتھ دیا لیکن جنگ سے بچنے کا بیانیہ بھی دیا۔ چین اور روس جو ہیں وہ خاموش مگر تماشائی نہیں ہیں، ایران کی طرف جھکاؤ بڑھ رہا ہے۔ میرے خیال میں چین زیادہ سے زیادہ ایران کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس حملے کے بعد دنیا پر گہرا اثر پڑا ہے۔ تیل $105 فی بیرل پر جا پہنچا ہے، عالمی اسٹاک مارکیٹس گر گئی ہیں، مسلم دنیا 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اقوام متحدہ بے بس ہے، جنگ کے بادل مشرق وسطیٰ سے نکل کر دنیا پر چھا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم دنیا کہاں کھڑی ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا ایمان صرف تب جاگتا ہے جب کوئی سوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ کرے، امت کی بیٹیاں جلیں تو ہم صرف انسٹاگرام پر دعائیں لکھیں گے۔ ایران فلسطین کی حمایت کرتا ہے، خاص طور پر حماس اور حزب اللہ جیسی تنظیموں کی، جبکہ اسرائیل ان تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ ایران کی ایٹمی پروگرام پر بھی اسرائیل کو شدید اعتراض ہے۔ اسرائیل کی کئی بار ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر حملے کر چکا ہے، چاہے وہ سائبر حملے ہوں یا خفیہ کارروائیاں۔ 2024 اور 25 میں صورتحال بدترین شکل اختیار کر چکی ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ ایران نے کئی بار خبردار کیا کہ اگر غزہ پر حملے نہ رکے تو وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ پھر اچانک ایران نے اسرائیل پر ڈائریکٹ میزائل حملے کیے۔ اسرائیل نے ان حملوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن ایران نے واضح پیغام دے دیا، یہ صرف آغاز ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ظالم کو چھوڑیں گے نہیں۔ ایران میں لوگ جنگ سے تھکے ہوئے ہیں لیکن فلسطین کے لیے ان کے دل دھڑکتے ہیں۔ اسرائیل میں خوف ہے کہ ایران کے میزائل رینج میں ان کے تمام شہر آ سکتے ہیں۔ دونوں طرف بے گناہ عوام مارے جا رہے ہیں، معیشتوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے، دنیا کی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں آسمان پر باتیں کرنے لگی ہیں۔ مسلم دنیا میں شدید غم و غصہ ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پر پوچھ رہے ہیں، کیا ہم صرف مذمت ہی کرتے رہیں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو،
تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو تو۔ یہ وقت ہے کہ مسلمان صرف جذباتی نہ ہوں بلکہ متحد ہوں، عملی ایک قدم اٹھائیں۔ دعاؤں سے آگے بڑھ کر حقیقی اتحاد کی ضرورت ہے۔ اسرائیل نے فلسطین پر ظلم کیا، ایران چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اس نے کم از کم مذمت دکھائی۔ امت مسلمہ کہاں ہے؟ ہمارے حکمران کہاں ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہمیں خود سے کرنے ہوں گے۔ یہ جنگ صرف دو ممالک کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے، ظلم اور مظلوم کی جنگ ہے۔ انہیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں۔ یاد رہے کہ ظلم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہی ہوتا ہے۔ اگر آج فلسطین میں بچے شہید ہوئے، ان کی ماں نے جو ہے قربانیاں دی، ان پر ظلم کیے گئے، زیادتیاں کی گئی، ویسے ایران کے ساتھ بھی سلوک کیا جا رہا ہے، تو وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا سر جو ہے فخر سے بلند کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، فخر سے اللہ تعالیٰ سے ملیں گے۔ لیکن ہم بحیثیت مسلم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم دیکھیں جائیں امت مسلمہ ہماری، جو پاکستان کی بات ہی کر لی جائے تو ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا یا ہماری عوام نے کیا کیا؟ بس یہی تھوڑی سی کچھ کلمات کہہ دیے مزاحمت کے، اور تو کچھ بھی نہیں نا۔ اور اس سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو اسلام کے نام پر تو ان کے بچہ بھی شہید ہونے کو تیار ہے، اور ہم اپنے ایمان کو چیک کریں تو ہم اپنے ایمان کے کس لیول پہ کھڑے ہیں ہمیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو کس طرح شہید کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، کس طرح ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہمیں صرف اپنی پڑی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بھی بھول چکا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا کہ کل کو تم اس ظلم میں کیوں برابر کے شریک رہے، تم کیوں نہیں بولے اس ظلم کے خلاف، تم نے کیوں نہیں ساتھ دیا اپنے بہن بھائیوں کا، تم کیوں دشمن کے ساتھ کھڑے رہے، اگر تب ہمیں اللہ تعالیٰ اسی دشمن کے ساتھ جہنم میں ڈال دے تو تب ہم کیا کریں گے؟ کیا تب یہ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور موقع دے دے؟ یہ موقع تو آج ہی ہے جو ہم گنوا رہے ہیں، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کا، اپنی آخرت کو سنوارنے کا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اپنے اسلامی بہن بھائیوں کا حق ادا کرنے کا، ان کا ساتھ دینے کا۔ لیکن ہم ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سہمے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہم کیسے مسلمان ہیں جو ہم ڈر رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا ساتھ نہیں دے رہے؟ کیا ہم خاموش تماشائی ہیں جن کا کام بس بیٹھ کر تماشا دیکھنا ہے اور خاموشی اختیار کرنی ہے؟ چاہے ہمارے بہن بھائیوں پر جتنا بھی ظلم کیا جا رہا ہو، چاہے ان کے ساتھ جس طرح کا بھی سلوک کیا جا رہا ہو، ہم نے بس بیٹھ کر تماشا دیکھنا ہے؟ یا ہم وہ امت ہے جو انصاف پر کھڑی ہے؟ یا ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہے کہ انصاف سے کام لو؟ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی کیوں نہیں مانتے؟ ہم انصاف کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کس لیے کھڑے نہیں ہوتے؟ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے، اپنے ضمیر سے سوال کرنا چاہیے، اپنے ضمیر کو جگانا چاہیے۔ یہ دنیا ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یہ زندگی ہے، ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا میں جو چیز بھی ہے، ہر چیز تباہ ہو جانی ہے، تو پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ موت کا ڈر ہے، وہ بھی ایک نہ ایک دن آ ہی جائے گی نا۔ تو پھر بہتر یہ ہے نا کہ ایسی موت مری جائے، ایسی شہادت اختیار کی جائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جس سے ہم اپنا زندگی کا حق ادا کر جائیں۔ آج ہم سب زندہ ہیں مگر بے حس ہیں، آنکھیں کھلی ہیں لیکن اندھے ہیں، دل دھڑک رہا ہے لیکن مردہ ہیں، کیونکہ ایران جل رہا ہے، فلسطین کٹ رہا ہے، غزہ ملبہ بن چکا ہے، اور ہم اپنی سکرین پر اگلا ڈرامہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے؟ فلسطین کی گلیوں میں بچوں کا خون بہتا ہے، ایران کے شہروں پر دھماکے ہوتے ہیں، ماؤں کی کوکھ سے بچہ کھینچ کر شہید کر دیا جاتا ہے، اور ہم صرف بریکنگ نیوز دیکھ کر آگے سکرول کر جاتے ہیں۔ اے امت مسلمہ، یاد رکھو، اگر تم ظالم کے خلاف بولنے سے ڈرتے ہو تو ایک دن وہ تم پر بھی چڑھ آئے گا اور تمہارے لیے بھی کوئی نہیں بولے گا۔ یہ جو کچھ لوگ ایران کے خلاف بولتے ہیں، ایران پر انگلی اٹھانے والے مسلمانوں، کیا تم نے کبھی اس کی قربانی نہیں دیکھی؟ یہ وہ قوم ہے جس نے اسرائیل کو نام لے کر للکارا، جس نے فلسطین کے لیے اپنا خزانہ لٹا دیا، جس نے دنیا کی سپر پاورز کو صاف کہا ظلم کے خلاف خاموشی خود ظلم ہے۔ ہم نے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے سوشل میڈیا پر غلط خبریں اڑائیں، فتوے تلاش کیے اور دلائل سے زیادہ اختلافات پھیلائے۔ امت مسلمہ کی غیرت کہاں ہے؟ ہم وہ امت ہیں جس کے نبی نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس سے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ تو بتاؤ، آج ہم اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑ رہے؟ کیا ہم اپنے نبی کی تعلیمات سے غداری نہیں کر رہے؟ یاد رکھو کہ امت مسلمہ کا دشمن صرف اسرائیل نہیں ہے۔
اصل دشمن ہماری غفلت ہے، ہماری بے حسی ہے، ہماری دنیا پرستی ہے، ہماری فرقہ پرستی ہے۔ ہم نے دین کو بحث بنا دیا، امت کو قبیلوں میں بانٹ دیا اور دشمن نے ہماری لاشوں پر اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ کیا کل کو تمہاری بھی باری آئے، جب تمہارے بچوں کی لاشیں اٹھائی جائیں اور باقی امت کہے ہمیں کیا، یہ تو ان کا مسئلہ تھا؟ نہیں، اگر تم انسان ہو، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم میں ایمان کی رمق باقی ہے تو آج بولنا سیکھو، آج کھڑے ہو جاؤ، عملی اقدامات اٹھاؤ، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، ایران اور فلسطین کے حق میں آواز اٹھاؤ، سوشل میڈیا پر ظلم کو بے نقاب کرو، نوجوانوں کو بیدار کرو، شعور دو، دین کو سیاسی رنگ دینے کی بجائے انسانیت کی بنیاد پر سوچو، امت کو جوڑو، توڑو نہیں۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ ہمارے بچے پوچھیں گے جب مسجد اقصی رو رہی تھی، جب ایران پر آگ برس رہی تھی، جب غزہ کے بچے چیخ رہے تھے تو تب آپ کہاں تھے؟ کیا جواب دو گے تب آپ؟ کیا جواب آئے گا تب آپ کے ذہن میں؟ یہی کہ ہم بے حس ہو چکے تھے، ہمارا ضمیر مر چکا تھا، مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی تھی، ایک بار پھر کربلا دہرا دی گئی تھی، معصوم بچوں کی لاشیں گودوں سے نکال کر ملبے میں دفنا دی گئی تھی اور ہم صرف تماشائی بنے رہے تھے۔ کیا یہ جواب دیں گے آپ؟ فلسطین کے نہتے مسلمان، ایران کے حوصلہ مند لوگ ظلم کے آگے کھڑے ہو کر ہمیں پکار رہے ہیں، اے امت محمد، کہاں ہو تم؟ کب جاگو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، لیکن افسوس ہم وہ جسم بننا بھول گئے ہیں۔ فلسطین میں ایک بچہ مرتا ہے، ہم صرف خبر پڑھتے ہیں، ایران پر حملہ ہوتا ہے، ہم صرف تبصرہ کرتے ہیں، امت مسلمہ چیختی ہے، ہم صرف خاموشی اوڑھ لیتے ہیں۔ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ کیا ہم وہی امت ہیں جن کے سامنے ظلم کی دیوار ٹک نہ سکتی تھی؟ ایران آج دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے ڈٹا ہوا ہے کیونکہ وہ ظالم اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے فلسطین تنہا نہیں ہے۔ فلسطین آج بھی دنیا کے ہر ظلم سہنے کے باوجود اللہ اکبر کا نعرہ نہیں چھوڑتا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بلکہ پتھر ہے، وہ بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے، وہ دشمن پر پتھر برساتا ہے۔ کیا یہ جذبہ ہمیں نہیں جھنجھوڑتا؟ ایران اور فلسطین کے لوگ آج بھی حق پر کھڑے ہوئے ہیں، آج بھی حق اور سچ پر ڈٹے ہوئے ہیں، آج بھی اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں، لیکن ہم، افسوس کی بات ہے، ہم صرف خاموش ہیں۔ امت مسلمہ تقسیم ہو چکی ہے۔ امت مسلمہ کیوں تقسیم ہے؟ آج امت ایک صف میں کھڑی ہونے کی بجائے قومیت، زبان، رنگ، فرقوں، سیاست اور مفادات کے نام پر ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ لیکن ہم بھول گئے ہیں لا الہ الا اللہ ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، تو دل کیوں جدا ہیں؟ دنیا کی طاقتیں ہمیں الگ الگ رکھ کر ہم پر حکومت کر رہی ہے اور ہم خاموش ہیں۔ آج وقت ہے کہ ہم صرف جذباتی نہ ہوں بلکہ عملی طور پر بیدار ہوں، فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں، ایران جیسے مزاحمتی ملکوں کی حمایت کریں، ہر اس ملک کی حمایت کریں جو ظالم کے خلاف کھڑا ہے، سوشل میڈیا کو جہاد کا میدان بنائیں، مسلم مصنوعات کو فروغ دیں، دشمن برانڈز کا بائیکاٹ کریں، اپنی دعاؤں کو صرف لفظوں سے نہیں عمل سے مضبوط کریں، اپنے گھروں میں فلسطین اور امت مسلمہ کی بات کریں، بچوں کو اس کے متعلق شعور دیں، ہر نماز میں مظلوم مسلمانوں کے لیے آنسوؤں کے ساتھ دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر ان کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہر اس بچے کو شعور دیں، ہر بچے کو بیدار کریں جس کو اس کی ضرورت ہے، تاکہ آنے والی نسلیں، ہماری نسلیں اس ظلم کے خلاف بولنے کی طاقت رکھتی ہوں، ہمت رکھتی ہوں، ان میں جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو کہ ہم نے ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونا ہے، ہم نے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکانا، ہم نے کسی بھی ظالم کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا، ہم نے کسی بھی ظالم کا اس کے ظلم میں ساتھ نہیں دینا بلکہ ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ یاد رکھو کہ جب تم کسی مظلوم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو ظالم تمہیں بھی روندتا ہے۔ آج اگر ہم ایران کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو کل کوئی ہمارے دروازے پر ظلم کرے گا اور دنیا خاموش رہے گی۔ آج اگر ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو کل ہمارا قبلہ اول چھن جائے گا اور ہمیں احساس تک نہ ہوگا۔ امت مسلمہ اٹھو، جڑ جاؤ، تمہاری پہچان اسلام ہے، تمہاری طاقت ایمان ہے، تمہارا ہتھیار قرآن ہے اور تمہارا رہنما محمد ہے۔ مت ڈرو، مت جھکو، مت بکھرو، تم محمد کی امت ہو، دنیا کو جھکانا تمہاری فطرت ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطین، ایران، لبنان اور جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائے، ظالموں کو ہدایت دے یا ان سے زمین کو پاک فرما دے، ہمیں بولنے، لڑنے، سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔